الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، مضمون تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا مسلسل سبق میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہاں تک. تو یہ بات اصل میں تو سمجھنے والی تھی. اللہ توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں. ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بات سوال کیا گیا تھا کہ بیمار آدمی اگر رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھ سکتا ہو، کہ کوئی روزہ نہیں رکھنے کی طاقت اس میں، تو وہ اگر اپنے روزے کا فدیہ دینا چاہے تو اس فدیے کے اجر کے متعلق تو دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، اس کی جزا میرے پاس ہے. تو کوئی بندہ اس کا احساء کر ہی نہیں سکتا. جب اس کا احساء ہی نہیں کر سکتا تو پھر اس کا اجر ماپا تولنے والی چیز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو یہ اس کے بدلے میں روزہ رکھوانا یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو ظاہر ہے اس کے برابر ہے تو تب ہی ہے. اگر کوئی الگ چیز ہوتی تو پھر بتایا جاتا کہ بھئی اس کا اجر ثواب تو دے. ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑا ہے، بعد میں اللہ نے آپ کو صحت دے دی. ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد اب میرا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا آپ نے فدیہ دے دیا، لیکن اللہ نے آپ کو صحت دے دی. صحت دے دی تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ شکرانے پر ہی آپ جو رہ گئے روزے ان کو پورا کر دیجئے. گنتی کو پورا کرنا بھی لازم ہے. اس لیے فدیہ دے چکنے کے بعد بھی روزہ اگر موقع مل جائے میسر آئے تو رکھ لینا بہتر ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فدیہ اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بیماری کی حالت ہو تو بھئی آپ نے فدیہ دے دیا تو آپ فارغ ہو گئے. اگر اللہ دوبارہ سے دے دے تو بہت اچھا. ویسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صدقات خیرات ویسے ہی بڑھا دیا کرتے تھے، تو آپ کو وہ صدقہ خیرات کی شکل میں بھی جا سکتا ہے. اس لیے آپ یہ فکر مت کیجئے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا فدیہ دیجئے، روزہ کسی کو رکھوائیے کھلائیے، بہت اچھی بات ہے، اس کا بہت اجر ہے. اللہ توفیق دے. عام حالت میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو آپ کا افطار کروانا افطار کروانے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر کا باعث ہے، جس نے افطار کیا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر کا باعث ہے. اس لیے اللہ کے ہاں یہ اجر والا معاملہ کوئی گنی چنی چیز ہے نہیں، وہ نہ اللہ نے کوئی گن چن کر اس کو رکھا ہوا ہے. اس لیے اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے، وہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ سکنے کی طاقت اس میں، تو کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اعتکاف کے لیے مسجد، اعتکاف کے لیے روزہ، اور مسجد بھی وہ جہاں جمعہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے. یعنی مسجد جہاں، کیونکہ جمعہ فرض ہے، جمعہ فرض ہے، اعتکاف فرض نہیں ہے. اعتکاف بہت اچھی چیز ہے، لیکن اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر 10 دن کا اللہ کے فضل و کرم سے اعتکاف کرنا ہے تو ایک تو بیچ میں جمعہ باہر لانا ہی ہے نا. اگر 2 نہیں بھی آتے تو بعض اوقات 2 بھی آ جاتے ہیں، اور اگر 1 یا 2 جمعے آئیں گے تو جمعہ فرض ہے. ٹھیک ہے، جس کی ہماری پوزیشن کیا ہے کہ ہم خود بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم جمعے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں. تو یہ سیکھنے کا وقت ہے میرے بھائی. ہم تو اللہ کے فضل سے قرآن سیکھ رہے ہیں، تو یہ 1 گھنٹے کا جو وقت ہم نے مقرر کیا ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو جمعہ آئے گا اور یہ جمعہ اللہ کا حکم ہے. اذا نودی للصلاۃ
من یوم الجمعہ اللہ اکبر کی آواز آئی ہے تو جمعے کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور جب یہ آواز آئی ہے تو آپ کام کاج چھوڑ دیجیے، آرام ہے۔ معذرت کے ساتھ برا نہ آپ کو لگے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے معاملات کو چھوڑیے اور جمعے کا ٹائم مختص کیجیے، تھوڑا کر لیجیے لیکن کریے اس کے بعد۔ دوسری بات، یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ روزہ اعتکاف کے لیے روزہ بھی فرض ہے اور دائرۃ لازم رکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ مسجد بھی، اور مسجد بھی وہ جہاں جمعہ ہو، تو یہ ساری چیزیں لازم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا، ویسے یہ غیر متعلقہ سوال ہے لیکن چلو سوال تھا تو میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ کیا عورت کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے سدھارنے کے لیے؟ تو میرے بھائی سدھارا جا ہی نہیں سکتا سزا کے ساتھ، برا تو نہیں لگتا، مار کر کسی کو سدھارا نہیں جا سکتا، اور مارنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھوڑی بہت جو تعلیم ہے نا بچے کے لیے، وہ بھی بچپن میں 10 سال تک کے لیے، اس سے بڑے پر تو ہاتھ اٹھاؤ گے تو خرابی ہے، آپ خرابی نہ کریں۔ بلکہ میں نے اس پر بھی پوری، یہ میرے خیال میں باقاعدہ یہ جمعہ پورا گزرا ہوا ہے اس کے اوپر، اللہ توفیق دے، آپ نیٹ پر ہوگا دیکھ لیجئے، کہ عورت کو مارنے کی بجائے آپ اس کو سمجھائیے، اس کی کروٹ الگ کر دیجئے، پھر بھی کوئی معاملات ہیں خرابی کی طرف تو کچھ وقت کے لیے میکے بھیج دیجئے، اللہ توفیق دے۔ یہ سمجھیں، یعنی جو بات تھی نا جہاں وہ وَاضْرِبُوهُنَّ، وہ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرَبَ يَضْرِبُ کا مطلب صرف مارنا نہیں ہے، چلانا بھی ہے، بات چیت کرنا بھی ہے، اس کے لوگوں کو بلا کر آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کچھ وقت کے لیے میکے بھی بھیج سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی سزا ہے۔ لیکن یہ سزا لینی تو آپ کی خود بھی ساتھ پڑھنی پڑے گی نا، یہ تو بات نہیں، لیکن وہ جو لمبی سزا بھگتنا پڑتی ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں، اللہ توفیق دے، لیکن یہ ہیں سیکھنے کی چیزیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، اور سیکھنے کے لیے یہ رمضان المبارک بہترین ہے۔ ایک بات عرض کر کے پھر بات ختم کروں، آپ نے قیام کی بات تو سن لی، روزے کی بھی سن لیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے صبح سے شام تک بھوک پیاس کو صرف برداشت نہیں کیا، ایمان کامل کیا اور اپنا احتساب کیا۔ میرے بھائی دوسرے کو نہیں دیکھنا اس نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں نے کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، میں نے دیکھا کہاں، میں اٹھا کہاں سے، میں بیٹھا کہاں، میں نے وقت کہاں کیا، وقت ضائع کیا یا وقت کام لگایا تو کس کام لگایا، کس کو غلط بولا کس کو صحیح بولا، یہ اپنا احتساب ہے۔ روزہ رکھ کے اپنا احتساب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو اس کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اس کے کھانے پینے کا چھوڑنے کا اللہ کو کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے اس کھانے پینے کو جو چھوڑنا ہے اس کو کسی مقصد میں لائیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة